السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 111 ہے، اس کی تلاوت کی گئی۔ اس کا مفہوم اور مختصر وضاحت انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور گفتگو کے آخر میں کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں میں کچھ مکی صورتیں موجود ہونا، یا مکی صورتوں میں کچھ مدنی آیات ہونا، یعنی مدنی صورتوں میں مکی آیات اور مکی صورتوں میں مدنی آیات کا موجود ہونا، یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی جو ترتیب اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم مصحف کی ترتیب کہتے ہیں، تلاوت کی ترتیب کہتے ہیں، یہ توقیفی امور میں سے ہے، یعنی یہ رسول اللہ علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں کا نزول پہلے ہوا اور مدنی صورتوں کا نزول بعد میں ہوا، لیکن ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ بعض مدنی صورتیں ہیں مگر ان میں مکی دور کی آیات موجود ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ ہے، اس مدنی صورت ہے، لیکن اس کی آخری دو آیات، آیت نمبر 285 اور 286، یہ معراج کی شب نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوئیں، اور معراج کا واقعہ مکی دور میں پیش آیا، تو یہ مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح مکی صورتیں ہوں لیکن ان میں آیات مدنی دور کی موجود ہوں، اس کی ایک مثال سورۃ المزمل کے آخر میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، اس کے خاص شان نزول اور پس منظر مفسرین نے بیان فرمایا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے موقع پر بیعت لی ہے ان حضرات سے جو مدینہ شریف سے تشریف لائے تھے، گو کہ اس وقت وہ مدینہ شریف کا نام یثرب تھا اور بعد میں وہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے، تو جو منی کی گھاٹیوں میں رسول اکرم علیہ السلام نے بیعت لی ہے، اس کا تفصیل کا موقع اس وقت نہیں ہے، اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں قتال کا ذکر بھی ہے۔ تو دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے سورہ توبہ میں مدنی صورت میں، لیکن اس کا نزول مکی دور میں ہوا، اور ایک رائے ہے کہ غالباً یہ وہ واحد آیت ہے جو نازل مکی دور میں ہوئی، ہے مدنی صورت میں، نازل مکی دور میں ہوئی، لیکن اس میں قتال کا ذکر ہے۔ ورنہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قتال یعنی باقاعدہ جنگ کا معاملہ یہ مدنی دور کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیش آیا۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی کا اظہار فرمایا ہے، اور ایک سودے کا ذکر فرمایا۔ سودا مجھے اور آپ کو کرنا ہوتا ہے، بائنگ سیلنگ ہے، خرید و فروخت ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو حاجت ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی خرید و فروخت کی، اللہ کو کسی بائنگ سیلنگ کی، پرچیزنگ کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انداز اختیار کرتا ہے بندوں کی موٹیویشن کے لیے، انسپریشن کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے، ان کی تشویق کے لیے، اور ان کو شوق دلانے کے لیے۔ ایسا ہی ایک انداز اس مقام پر ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سودے کا ذکر کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ سودا میں نے بندوں سے کیا ہے، ایمان والوں سے۔ گو کہ دوبارہ اس کر رہے ہیں کہ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے، مگر یہ ہماری ترغیب و تشویق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا۔ اگلی بات جو ابھی وضاحت میں مزید آ جائے گی، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ میری اور آپ کی زندگیاں، میری اور آپ کی جان، میرا اور آپ کا مال، یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ یہ کوئی گھٹیا حقیر شے نہیں ہے کہ اسے گھٹیا حقیر قسم کے کاموں میں لگا کر ختم کر دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے جو جان مجھے اور آپ کو عطا کی، جو مال مجھے اور آپ کو عطا کیا،
اور جان اور مال تو دو بڑے بڑے سمبلز ہیں نا، دو بڑی بڑی علامات ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حوالے سے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس میں سے جان اور مال کا ذکر کر کے سبھی کچھ جو بندوں کو عطا کیا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ البتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری جان اور مال کو گھٹیا شے نہیں ہے کہ تم اسے گھٹیا کاموں میں لگا دو، بلکہ بڑی قیمتی شے ہے اور اس کو قیمتی ترین کاموں میں لگنا چاہیے۔ یہ ہے جو گفتگو اس مقام پر ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا، اس کا سودا کر لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بے شک اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں، قتال کریں گے، جنگ کرتے ہیں، جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں، فیقتلون، پس وہ قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، شہید بھی کیے جاتے ہیں، وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے سچا اور پکا، قرآن میں بھی بلکہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی، تین الہامی کتابوں کا ذکر آیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اس اللہ سبحانہ وتعالی سے کر لیا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ تو ہے ترجمہ اس آیت کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا، جہاں ایک اعلیٰ ترین سودے کو اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہا ہے، اور وہ سودا اللہ کہتا ہے میں نے ایمان والوں سے کیا ہے، اور اس سودے کے عوض اگر وہ اس کے تقاضے پورے کریں تو ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت دیکھی نہیں ہے، بہرحال آپ کا میرا ایمان تو ہے، اگر یہ ایمان نہیں تو مسلمان نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اس ایمان کی مضبوطی ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال کہیں کوئی شک کوئی شبہ دیکھا نہیں ہے نا، نقد تو ہے نہیں، ادھار کا معاملہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ نے تاکید در تاکید کا اسلوب اختیار کیا بندوں کو یقین دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ویسے کوئی بات قرآن حکیم میں بیان فرما دے بڑی بات ہے، مگر وہ تاکید در تاکید کا اسلوب اختیار فرمائے تو اس میں ایمفیسس اور توجہ کا معاملہ، زور دینے کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو آج ایک سودے کا ذکر ہو رہا ہے جو مجھ سے اور آپ سے رب نے کیا ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ رب کو سودے کی حاجت نہیں، یہ انداز اس کی شان کریمی کے اظہار کا ہے، بندوں کی تشویق اور شوق دلانے کے اعتبار سے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا۔ اول تو اللہ کی شان کریمی دیکھیں، جو جان میرے اور آپ کے پاس ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جو مال میرے اور آپ کے پاس اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم کہتے ہیں میرا، آج تو اقدار بدل گئی نا، پہلے گھرانوں میں ہوتا تھا ایک ڈش ایک پلیٹ ہوتی تھی، اس میں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، سب مل کر کھاتے تھے۔ آج چھری بھی الگ ہے، کانٹا بھی الگ ہے، پلیٹ بھی الگ ہے، نیپکن بھی الگ ہے، اور چھوٹا سا بچہ بھی کہتا ہے میرا۔ اقدار بدل گئیں، ویلیوز بدل گئیں۔ اچھا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، نہیں رینٹ پہ نہیں، یہ میرا اونرشپ کا ہے، یہ گاڑی رینٹ پر نہیں ہے، میری اونرشپ میں ہے۔ اور بھارت پیپرز میں لکھا ہوا بھی ہے، دنیا کے حالات و تقاضے بھی ہیں، لیکن کیا ریئلی اونرشپ ہماری ہے؟ یہ ہے جو پوری سوچ کے زاویے کو بدل دینے والا تصور ہے۔ ہم مالک ہیں نہیں کسی شے کے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ہمارا تصور یہ کہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، مالک اللہ ہے، ہم تو امین ہیں، ہمارے پاس یہ سب کچھ امانت ہے، ہم کسٹوڈینز ہیں، ہم ٹرسٹیز ہیں، ہم ان چیزوں کے مالک نہیں۔ اور جب مالک نہیں تو مرضی کس کی چلے گی؟ مالک کی چلے گی نا، مالک تو ہم نہیں، اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے، تو مرضی اس کی چلے گی۔ اب ہم یہ کہیں اور سنیں میرا جسم میری مرضی، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، میری مرضی، عام سی بات ہے نا، کدھر کی میری اور آپ کی مرضی؟
جب کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ تو ہینڈس اپ تو کر دیے نا، ہاتھ اٹھا دی، مرضی میری نہیں، الہ معبود وہ ہے محمد رسول اللہ، جیسے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال تفصیل نہ ہو جائے زیادہ، عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ تصور کہ میری اونرشپ ہے، یہ تصور کہ میرا ہے، یہ تصور کہ میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، یہ تصور کہ میں ہی میں ہوں، یہ اسلامی تصور ہے ہی نہیں۔ یہ کافرانہ تصور ہو سکتا ہے، باغیانہ تصور ہو سکتا ہے، یہ سرکشی کا تصور ہو سکتا ہے، یہ طاغوتی رویہ ہو سکتا ہے، یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس اللہ کی شان کریمی جس نے جان بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ دیا، کائنات سجائی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں آیا، آسمان و زمین میں کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے لیے سجایا ہے۔ یہ سارا نظام عالم، یہ نظام کائنات، یہ دن، یہ رات، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ہوا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہارے لیے سجایا ہے۔ ہاں تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ بہرحال تو یہ سب کچھ اس کی عطا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک سودے کی آفر دے رہا ہے۔ پھر وہ بات، سودے کی حاجت اللہ کو نہیں، ہمیں ہوتی، اور سودا میں تو تب کروں کہ جب کچھ میرے ہاتھ میں ہو نا، کیش ہو، پلاسٹک منی ہو، ٹرانسفر کر سکوں، چاہے الیکٹرانک بیسس کے اوپر ہو، کچھ تو ہو میرا اپنا۔ لیکن اس کی شان کریمی وہ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت۔ اچھا یہ ساری جان لگا بھی دے تو کمال کیا ہے ہمارا؟ اسی کی دی ہوئی ہے۔ اور خوب کسی نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ حدیث جامع ترمذی میں قیامت کا دن ہو، بندہ رب کے جلال کو دیکھے گا، اور ایک ایسا بندہ بالفرض سپوز کر لیں ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے، پیدائش سے لے کے موت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے، یہ شخص بھی رب کے سامنے کھڑا ہوگا، ساری زندگی کی اس عمل کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو سب کچھ لگا بھی دے تو اس کا ہے، ہمارا اس میں کمال کیا ہے؟ مگر اس کی شانی کریمی، وہ کہتا ہے میں تمہیں جنت دوں گا۔ جان اس کی دیوی، مال اس کا دیا ہوا، صلاحیت اس کی دیوی، سب کچھ اس کا دیا ہوا، وہ قبول فرما لے اس کی شان کریمی، ہمارا کمال کیا ہے؟ اور وہ کہے جنت عطا کروں گا۔ اچھا جنت کو بھی ہم شاید بڑا پارٹ ٹائم ایشو سمجھتے ہیں، شاید اگر کہیں ہے تو پرائرٹی میں تو شاید اکثر و بیشتر نہیں ہے۔ چیک کر لیں، جہنم کی تو بات اس آیت کریمہ میں نہیں ہے، اس کو بھی چیک کر لیجئے گا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بخشائیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام صبح کے اذکار میں 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ وہ بخشائیں، ہم ان کی شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ شام کے اذکار میں 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اور انہوں نے جنت کا سوال کر کے بھی دکھایا، قیام اللیل رات کے اذکار میں والجنت حق والنار حق، اللہ کے رسول فرماتے اللہ جنت برحق ہے، اللہ جہنم بھی برحق ہے۔ انبیاء اور رسول نے جنت مانگنا سکھایا۔ ہم تو یہ چیک کر لیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ سے شعوری طور پر، کانشیس لیول پر جنت کا سوال میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ کی ہے؟ ٹھیک ہے، واٹس ایپ پر اپنے پیاروں اور غیر پیاروں، جان پہچان والوں اور نہ جاننے والوں کو کتنا چیک کر رہے ہیں؟ سیاسی معاملات کی اپڈیٹس کے بارے میں کتنے فکر مند؟ ایک حد تک بات ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جنت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں؟ اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے و فریب اور ڈسیپشن کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ یقین عطا فرما دے۔ بہرحال اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا۔ اب جنت اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، اور بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس حوالے سے توجہ کا معاملہ نہیں۔ مکے کے 13 برس سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ جو کچھ ان پر بیتی ہے اور انہوں نے جھیلا ہے، تو اللہ نے 2/3 قرآن مکے میں نازل فرمایا جو اس عالم کی سیر ایمان والوں کو کرا رہا تھا کہ جنت ان کے سامنے ہے اور دنیا میں اللہ کی راہ میں آنے والی ہر مشقت وہ جھیل رہے ہیں۔ سینے پہ بھاری پتھر ہے، کتنا آسان ہے واقعہ بیان کرنا۔
منہ سے خون کی الٹی ہے، اور جبر ہے کہ کہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، اور وہ کہیں کہ احد احد، ایک اکیلا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہ جنت کے نظارے ان کے سامنے قرآن حکیم میں، جب خباب میں نرد کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کی چربی کے پگھلنے کے نتیجے میں وہ دہکتے انگارے بجھتے ہیں اور ان کی کمر جو ہے وہ جل کر سیاہ ہو جاتی ہے۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پہلا جوڑا جس کی شہادت دور نبوی میں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کے بہت کوئی ترقی کے نظارے ان کے سامنے نہیں رکھے۔ اللہ کے رسول فرماتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یاسر شہید ہوئے، حق کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور پہلی شہادت ہماری بہنیں بھی سنیں، پہلی شہادت ایک خاتون کی بی بی سمیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک جد و جہد کے دوران میں بڑی بے دردی کے ساتھ ابو جہل بدبخت نے انہیں شہید کیا۔ وہ اللہ کی بندی شہید ہونے کو تیار، حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یاسر شہید ہونے کو تیار، حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا شے تھی ان کے سامنے؟ یہ تو نہیں تھا کہ تمہیں اتنے ڈالرز مل جائیں گے اور تمہیں جناب یہ اتنا پیسہ مل جائے گا، اتنے محلات مل جائیں گے۔ ہاں، بعد میں حضور نے قیصر کے محلات اور کسرا کے کنگنوں کا ذکر بھی کیا، اس کی نفی ہم نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مگر یہاں 13 برس میں بنیادی طور پر جو شے ایمان والوں کو سب کچھ لگانے کھپانے کے لیے قربان کر رہی ہے، وہ اللہ کے وعدے اور جنت کے وہ نظارے جو بار بار قرآن حکیم ان کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف میں، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں اس جنت کا خیال تک نہیں آیا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی روایت بخاری کی، اگلی روایت مسلم شریف کی، آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر ساری سزائیں بھگتے گا، اللہ محفوظ رکھے، آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ ڈی ایچ اے کراچی، بحریہ ٹاؤن کراچی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، دنیا، ناٹ کراچی پاکستان ایشیا، دنیا سے 10 گنا۔ عجیب لگ رہا ہے نا؟ تو اللہ کے رسول بھی مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے سے اللہ کلام فرمائے گا وہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا، تو جہنم سے نکال رہا ہے مجھے، بڑی نعمت، اور جنت کا کارنر پلاٹ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے نہ، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کی جو آخری والا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پہلے والوں کی جنت کیسی ہو؟ صدیق اکبر کی جنت کیا ہوگی؟ عمر فاروق کی جنت کیا ہوگی رضی اللہ عنہما؟ حضور نے فرمایا عمر تیرا موتیوں والا محل دیکھ کر میں آیا۔ اور انبیاء اور رسول کی جنت کیا ہوگی؟ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جنت کے نظاروں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ یقین عطا فرمائے، اللہ یقین عطا فرمائے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ ہاں، فری میں تو بچے کو تعلیم بھی نہیں مل پاتی، عام طور پر فری میں تو ابھی دوپہر کا لنچ بھی نہیں ملے گا، الا کہ کوئی چیریٹیبل بیسس پہ کسی ادارے کے اندر کھا رہا ہو تو بات الگ ہے۔ اللہ کی جنت فری میں ملے گی، آن لائن آرڈر پہ مل جائے گی، گھر بیٹھے مل جائے گی، مہینے کی تنخواہ تو جان کھپائے بغیر ملتی نہیں۔ آج تو بزنسز کو بچانے کے مسئلہ آ گیا ہے، بچایا جانا بزنس کا جان لگائے بغیر ممکن نہیں۔ ہم جنت چاہتے ہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے گھروں میں بیٹھ کے مل جائے گی، آرام سے بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، محض تمناؤں سے مل جائے گی، محض دعاؤں سے مل جائے گی، محض عمدہ بیانات سن کر سبحان اللہ اور آمین کہنے سے مل جائے گی، نہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں جنت دے رہا ہوں میں، یہ جنت تو ملے گی، یہ سودے کے تقاضے تو سنو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اور کریں گے اللہ کی راہ میں۔ یہ فعل مضارع ہوتا ہے عربی میں جس میں حال مستقبل، پریزنٹ فیوچر دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اور کریں گے اللہ کی راہ میں۔ فیقتلون ویقتلون، پس وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ ہاں، ہمارے دین نے جنگ کے بارے میں احکامات عطا کیے ہیں، تمام الہامی کتابوں میں جنگ کے بارے میں احکامات ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے جنگ کے بارے میں بھی جو ہدایات عطا فرمائی وہ رحمت بھری ہیں،
اور ہاں جب شرائط پوری ہوں تو قتال بھی کیا جائے گا، اور ہاں اس قتال کے مقاصد بھی جا بجا قرآن حکیم بیان فرماتا ہے۔ البتہ جیسے کسی حکم کے لاگو ہونے کے لیے کوئی پری کنڈیشنز ہوں گی، اسی طرح قتال کا حکم لاگو ہو اس کی بھی کنڈیشنز ہوں گی۔ ایک صاحب ابھی کچھ کمانے کے قابل نہیں ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں ہوگا، حالانکہ زکوٰۃ کا حکم تو قرآن حکیم میں موجود ہے، نماز کا حکم بھی موجود ہے، مگر 6 سال کے بچے پہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو جیسے نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے پری کنڈیشنز ہیں، کچھ تقاضے ہیں کہ وہ پورے ہوں گے یا شرائط پوری ہوں گی تو حکم لاگو ہوگا، اسی طرح قتال کی بھی شرائط ہے، وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ بتایا کیا جا رہا ہے، اللہ کی جنت چاہتے ہو سستی نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ لگانا پڑے گا۔ اس بہت کچھ لگانے کی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ جان تک کا نذرانہ رب کے حضور پیش کرنے کا موقع ہے تو پیش کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہ انتہا ہے نا، جان لگا دینے کے بعد تو کچھ بچا نہیں بندے کے پاس۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ آج امت زوال کا شکار ہے اور ساری دنیا مل کر ہمارے فیصلے کر رہی ہے، اور ہمارے فیصلے بجلی کے بل کے بارے میں وہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ کہاں ہمیں دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے اللہ نے کھڑا کیا تھا، اور آج ہمارے 75 برس ہو جانے کے بعد بھی فیصلے دوسرے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا طویل ایک وقت آئے گا قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد دعوت دی جاتی کہ آئیے کھانا، اور لوگ آ جاتے ہیں، شادی بھی ہو تو ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی جو قومیں ایک دوسرے کو انوائٹ کریں گی ہم پر حملے کرنے کے لیے؟ نہ بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو یا رسول اللہ تعداد زیادہ تو پھر یہ کیوں ہوگا ہمارے ساتھ؟ فرمایا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے یہ۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج الا ماشاء اللہ، یہ تو مسجد ہے، جمعے کا خطاب ہے تو ایک اچھا ماحول ہے، بات سن لیتے ہیں لوگ۔ عام حالات کے اندر موت کی بات، بھائی ذرا اچھی بات زبان پر لے کر آئی، کیوں یہ کوئی کڑوی بات آ گئی کیا آپ کو مجھے موت نہیں آنی ہے کیا؟ سننے کو تیار نہیں، اور ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں۔ رائٹ ناؤ میرے سامنے گھڑی میں 1:35 ہو رہے ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ابھی اسرائیل آ جائیں لینے کو، جانے کو تیار ہیں ہم؟ ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں جمعے کا خطاب ہے، مسجد ہے، بہترین، یس وی آر ریڈی۔ آر وی ریڈی؟ ہمارے معاملات سیٹل ہیں اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، مالی معاملات، حقوق العباد کے معاملات، اور یہ اللہ نے قرآن دیا ہے مجھے اور آپ کو اپنی سب سے بڑی نعمت کے طور پر، اور محمد رسول اللہ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کے حوالے سے معاملات سیٹ ہیں۔ اب میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم لوگ 1:36 پہ مرنے کو تیار ہیں؟ یہ آج امت کا مسئلہ، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ تم میں آئے گا یہ وہن ہے، اور قوم ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی تم پر دعوت دیں گی۔ اور قرآن کریم کیا بتا رہا ہے؟ تمہیں جنت چاہیے تو تم تو جنگ کے لیے تیار ہوگے جب موقع آئے گا، جان دینے کے لیے تیار ہوگے جب موقع آئے گا، اور سامنے اللہ کا دشمن کھڑا ہوگا، دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والا کھڑا ہوگا، بندوں پر ظلم کرنے والا کھڑا ہوگا، تو گردن بھی اڑائی جائے گی اس کی، اور تم بھی اللہ کی راہ میں اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہ ہائیسٹ لیول پر تقاضا ہے۔ اس جنت کو چاہتے ہو جو رب نے وعدہ دیا، تو یہاں تک کے تقاضے آ سکتے ہیں۔ جب آخری تقاضا بیان کر دیا گیا تو اس سے نیچے کے تمام تقاضے یہاں پر آلریڈی انڈرسٹوڈ ہیں۔ کیا مطلب؟ باقی سارے تقاضے آ گئے۔ اب نماز کا تقاضا تو کھڑے ہو جاؤ، زکوٰۃ کا تقاضا تو ادا کرو، روزے کا تقاضا تو ادا کرو، حرام سے بچنے کا تقاضا حرام چھوڑو، سود سے بچنے کا تقاضا سود کو چھوڑو، حلال کمانے کا تقاضا تو حلال پہ اکتفا کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اسی طرح اور دین کے تقاضے، دعوت دین کا تقاضا تو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہو، ختم نبوت کے بعد تمہاری ہماری ذمہ داری اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پیغام اس کا پہنچانے کی، اس کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی تقاضا، اور اقامت دین کے لیے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی تقاضا شامل۔ تو جب بالکل آخری حد والے تقاضے بیان کر دیے گئے، قتال تک کا معاملہ پیش آ سکتا ہے،
تو اس سے کم فرائض واجبات ہو، حرام سے بچنے کی بات ہو، دعوت دین کا تقاضا ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیت، اولاد سب کچھ کھپانے کا تقاضا ہو، یہ سب لگانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور وہ جو میں نے دعا کی تھی، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کے دل میں تمنا بھی نہیں، بلکہ اس سے قبل یہ کہ جس نے کبھی کسی غزوہ میں نہ تو شرکت کی، نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، اس حال میں موت آ گئی اس کو، تو یہ نفاق کی ایک شاخ پر دنیا سے جا رہا ہے، نفاق کی ایک شکل پر دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر شہادت کی تمنا بھی نہیں اور جا رہے دنیا سے، نہ غزوہ میں شرکت کا موقع آیا، نہ اس نے تمنا رکھی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، اور اس حال میں دنیا سے جا رہا ہے، تو نفاق کی شکل پر دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر حضور کی دعا سنیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نفاق کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، حضور نے دعا فرما کر امت کو تعلیم کی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، سنن نسائی کی روایت ہے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ حضور یہ دعائیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اور آپ کو امتیوں کو نفاق کے مرض کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اور کریں گے اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی شہید۔ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے پکا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی۔ یہ وہ بات آ رہی ہے، جنت دیکھی نہیں ہے نا، اللہ تاکید کا اسلوب، ایمفیسس کا انداز اختیار کر رہا ہے۔ ارے یہ وعدے اللہ نے تورات میں بھی دیے، آج بھی جو ایکسوڈس کی کتاب ہے، کتاب خروج، اس میں بھی باتیں، یہ ہمارا میدان نہیں، ہمارے مفسرین نے جو نقل کیا وہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، کہ بک آف ایکسوڈس، یہ کتاب خروج میں بھی بات موجود ہے، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرو اور اپنی جان کو اپنے رب کی خاطر لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، انجیل جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں، اس میں جو بک آف میتھیو ہے، یہ بھی عجیب بات ہے، بک آف میتھیو ہے بک آف اللہ نہیں ہے وہ، استغفر اللہ، یعنی وہ تو تبدیلیاں ہو گئی ہیں، بہرحال مارک ہے، لیوک ہے اور میتھیو ہے، بہرحال تو جو متی کی انجیل اس میں لکھا ہے، جو اپنے گھر بار کو رب کی خاطر چھوڑے گا، اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا اس کو۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی والی بات اگر انجیل میں ہے تو قرآن حکیم کے الفاظ بھی آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو یہ وعدے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن حکیم میں بھی، اور مزید تاکید اگلے الفاظ میں فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ اللہ تو سچا ہے، 2 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ کے کلام سے بڑھ کر سچا کلام کس کا ہوگا، مگر اللہ تاکید در تاکید کا اسلوب اختیار فرما رہا ہے، اور مزید تاکید آئی وعدًا علیہ حقًا ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ بھئی اللہ کے وعدوں میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ باقی جو کچھ ہمارے سامنے ہے نا، اس میں امکانات ہوتے ہیں، شیورٹی نہیں ہوتی۔ مثلا منتھ اینڈ ہے، ابھی آج 29 تاریخ ہے نا، تو ابھی جولائی ختم ہو جائے گا 31 کو، مثلا کوئی 15-16 کو بیٹھا ہو، ہاں جی جولائی کا مہینہ ختم ہو گیا، اگست کا مہینہ ختم ہوگا، اور جناب میں بھی زندہ رہوں گا، میرا امپلائر بھی زندہ رہے گا، کمپنی بینکرپٹ نہیں ہوگی، ٹھیک، وہ جو اکنامکس میں کہتے ہیں ادر تھنگس وڈ ریمین دا سیم، سب کچھ ٹھیک رہے گا، تو ایک امکان ہے کہ میں زندہ بھی رہوں، میرا امپلائر بھی زندہ رہے، میری کمپنی بھی ٹھیک رہے، کمپنی کی دیوالیہ نہ ہو، کمپنی کے پاس پیسہ بھی موجود ہو، مہینہ پورا بھی ہو جائے اور مجھے تنخواہ مل جائے۔ امکانات ہے نا؟ جبکہ یہ بھی امکان ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، میرے امپلائر کا انتقال ہو جائے، کمپنی بینکرپٹ ہو جائے، کمپنی کا دیوالیہ ہو جائے اور مسائل پیش آ جائیں۔ نہیں 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 نہیں، سب کچھ ٹھیک رہے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ کتنی جان میں لگاتا ہوں، کتنی جان آپ لگاتے ہیں۔ کاروبار کرنا کوئی آسان کام ہے آج کل؟ نوکری کو آسان کام ہے؟ بہرحال لگاتے ہیں نا، سب امکانات ہیں۔ مے بی پرہیپس ایسا رہے گا۔ ہم جو جن بیسس کے اوپر پوری اپنی جانوں کو کھپا رہے ہیں، یہ امکانات ہیں۔
اور اللہ جو وعدے دے رہا ہے، اللہ کا کلام جو وعدے دے رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جو وعدے دے رہے ہیں، وہ امکانی بات ہے، وہ 100% پلس شیور بات ہے، سچی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ تو امکانی باتوں پر آپ کی میری، بلکہ پہلے میں پھر آپ، امکانی باتوں پر میری اور آپ کی جان کتنی کھپ رہی ہے، اور یقینی باتوں پر میری اور آپ کی جان کتنی کھپ رہی ہے۔ سادہ سی بات کسی نے بڑے سادہ انداز میں سمجھا دی، بیٹا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی فکر کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی فکر کر لو۔ کتنا رہنا ہے دنیا میں جی؟ آواز آئے گی 70-80 کی، شیورٹی ہے؟ ہم نے 78 برس کے اپنے ایک چچا کو دفن کیا، ان کے ساتھ ان کے 3 دن سانس لینے والے ایک بچہ، اس کا انتقال ہوا، اس کی قبر تھی۔ پڑوس میں ہمارے کزن کی بیٹی 1.5 سال کی، اس کی قبر تھی۔ کوئی شیورٹی ہے میری اور آپ کی؟ چلیں گینیز بک آف ریکارڈ میں کتنا ہوگا؟ 145 کے آس پاس کچھ ہوگا، 135 ہوگا، کتنا جی لیں؟ اور آخرت کتنی؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، حیوان نہیں، حیوان ہے قرآن حکیم یہ لفظ اس مقام پر۔ آخرت تو ہمیشہ کی زندگی۔ تو کتنی سمپل سی لاجیکل بات ہے، ہم بڑے لاجیکل بنتے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی ایک لاجک بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کرتا ہوں کتنی سمپل سی لاجیکل بات ہے۔ جتنا دنیا میں رہنا ہوتا ہے دنیا میں اس کی فکر کر لو، جتنا آخرت میں رہنا اتنی آخرت کی فکر کر لو۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ وہ کل کھڑے ہوں گے كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها، سورہ نازعات کے آخر میں، آخری پارے میں، کہ کیسا محسوس ہوگا جب وہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے؟ بس صبح کی چند گھڑیاں یا شام کے لمحات، پوری زندگی اتنی فیل ہوتی محسوس ہوگی۔ اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا۔ یہ انگلی پر لگ کر آیا جو کہ بہہ جائے گا، یہ ہے دنیا۔ اور وہ ٹھانٹے مارتا سمندر، وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا سمندر۔ یہ پیچھے سمندر ہے نا ہمارا سی ویو پہ، نظر آتا ہے اس کا دوسرا کنارہ نظر آتا ہے؟ نہیں، حد نگاہ تک پھیلا ہوا وہ آخرت ہے۔ کوئی موازنہ ہے دونوں کا؟ تو بھائی لاجیکل بنو نا۔ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند وہ ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھے، سیدھا چلے اور عمل کرو زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی، اس سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بہرحال کیونکہ عقل مند بہت بنتے ہیں لوگ، مگر عقل مندوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ اپنے کلام میں بار بار بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ اپنے کلام میں ایمفسس کا، تاکید کا انداز اختیار فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا؟ فَاسْتَبْشِرُوا، پس خوشیاں مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس بیع یعنی سودے پر جو تم نے اللہ سے کر لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ شروع والی بات، سودے کی ہمیں حاجت، اللہ کو حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ انداز جا بجا قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں استعمال فرماتا ہے بندوں کی ترغیب کے لیے۔ جیسے سورہ صف آیت نمبر 14 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں، لیکن عالم ظاہر میں بدر تو سجا نا، احد کا میدان تو سجا، ایمان والوں کی جانیں بھی اللہ کی راہ میں پیش ہوئیں، تو عالم ظاہر میں اللہ کے کلمے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے ایمان والوں نے محنت کرنی ہے۔ ہاں دین اللہ کا ہے، جو چاہے سو کرے، جب چاہے گا غالب کر دے گا، مگر ایمان والے اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت، اولاد کو دین کے لیے لگاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے تم میری مدد کر رہے ہو، اللہ کو مدد کی حاجت نہیں، یہ بندوں کی ترغیب و تشویق کے لیے۔ بدر سجا، صحابہ کھڑے ہوئے، اولن تجارتی قافلے کی طرف گئے، باقاعدہ جنگی تیاری کا معاملہ نہیں تھا، لیکن مدبھیڑ ہو گئی، بدر کا میدان سج گیا، 70 کافر قتل بھی ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 16-17 میں ذکر آیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ مسلمانوں تم نے تھوڑی قتل کیا ان کافروں کو، اللہ نے قتل کیا ہے۔ اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی اللہ نے پھینکی۔ ارے عالم ظاہر میں حضور موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مٹھی ہے، حضور کی مٹھی میں مٹی کنکریاں ہیں، حضور نے پھونک ماری ہے، صحابہ موجود ہیں، تلواریں نہیں صحیح، اور کوئی نیزہ کسی کے پاس ہوگا، کوئی شاخ ہی کسی درخت کی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو تھا۔ اللہ کہتا ہے تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ یہ ترغیب و تشویق ہے، بندہ عمل کر رہا اور اللہ کہتا ہے تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں۔ اس کو بھی تنہائی میں کبھی سوچئے گا۔ روحانیت کیا ہے؟ قرب الہی کا حصول۔ تو روحانیت و قرب الہی کا اس سے اوپر کیا مقام ہوگا؟ مجھے بتائیے کہ بندہ عمل کرے اور اللہ فرمائے کہ تو نہیں کر رہا، میں کر رہا۔
اللہ یقین عطا فرما دے. یہ ترغیب و تشویق. اب اللہ فرما رہا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس اس سودے پہ خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا. ہاں اسی سے پھر وہ لفظ بیعت ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. ایک ہمارے تصوف کے میدان میں ایک فرد کی اصلاح کے لیے بیعت کا تصور ہے، اور ایک ہے جو ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کے دور سے مختلف نوعیت کی بیعتوں کا تصور ملتا ہے، اور دینی جماعت بنانے اور دینی جماعت کا نظم چلانے کے لیے بھی بیعت کا تصور ہمیں رسول اکرم علیہ السلام سے ملتا ہے. اس حوالے سے ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا خطاب ہے اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت. ویسے تو وہ یو ایس اے میں امریکہ میں ان کا خطاب تھا، اردو میں چھپا ہوا ہے الحمدللہ، وہاں بھی اس کی تفصیلات ملیں گی. اور الحمدللہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تنظیم اسلامی بیعت ہی کی بنیاد پر قائم فرمائی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی تنظیم بیعت ہی کی بنیاد پر قائم ہے. قرآن کریم میں اور بھی اس کا ذکر آتا ہے سورہ فتح میں، جہاں بیعت صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان جو ہوئی اصحاب شجرہ کی، اس کا ذکر ہے. پھر خواتین کی بیعت کا ذکر سورۃ الممتحنہ کے آخر میں آتا ہے. پھر احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول کے واقعات ہمیں ملیں گے، اور خلفائے راشدین کی بیعت کا تصور ملے گا. سو مچ سو کوئی تحریک کبھی برپا ہوتی، ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا، ذکر بھی آئے گا. سیدنا حسین کی بھی تحریک برپا ہوئی، انہوں نے بھی بیعت کی بنیاد پر وہ سارا سلسلہ آگے بڑھایا. اور الحمدللہ امت کی 14 صدیوں سے بیعت ہی کا تصور دینی اجتماعیت قائم کرنے، حتیٰ کہ خلافت کے انعقاد کے لیے بھی بیعت کا ہی تصور ہمیں ملتا ہے، اور تنظیم اسلامی بھی اسی بیعت کے تصور پر الحمدللہ کاربند ہے. آخر میں فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی ہے. ہم نے مرنے کے بعد بندوں کو جواب نہیں دینا ہے، ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. رب اس کو کامیابی کہتا ہے. باقی 2 فٹ نیچے 6 فٹ کا گڑھا بادشاہ کے محل سے جنازہ اٹھے گا، یا غریب کی جھوپڑی سے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. دس از ناٹ دا اینڈ. وہ اینڈ آف ٹائمز بھی بنا ڈالی. دس از ناٹ دا اینڈ. اینڈ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. یہ ہے اصل کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. اللہ اس کا ہمیں یقین اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصراً چند حالات حاضرہ کے حوالے سے باتیں. کیا حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں جو اس وقت ملک کی ابتر صورتحال ہے، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر. بارہا ذکر آتا رہا، لیکن بہرحال یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. ابھی وفاقی کیبنٹ نے جو ہے وہ ایک آرڈیننس لانے کی بات کر ڈالی کہ ملک کے ایسٹس کو ہم سیل کریں گے. 1988-89 سے ہم نے IMF سے قرضے لینا شروع کیے، غلام بننا گویا کہ ہم نے شروع کیا. اس وقت کے فیکٹس اینڈ فیگرز کو اٹھا لیں اور آج کا حشر دیکھ لیں. اس سود کے دھندوں نے اور ان عالمی بدماشوں کی غلامی نے آج ہمیں یہاں پہنچا رکھا ہے، جس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے. ماضی میں ہم اپنے ملک کے ایسٹس کو گروی رکھواتے تھے کولیٹرل کے طور پر اور لون لیتے تھے. ہم نے ایئرپورٹس رکھوا دیے، ہائی ویز رکھوا دیں، اور کچھ اور ہمارے ایسٹس رکھوا دیے. اب ہم کچھ اپنے بڑے سیٹ اپس کو گروی رکھوانے کے بعد بیچنے کی باتیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن دنیا کے عالمی بدماشوں اور دہشت گردوں کو، امریکہ اینڈ کمپنی، ان کو جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ کھلتا ہے وہ کون سا ہے؟ ہماری ایٹمی صلاحیت جو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دے رکھی ہے. کوئی تو وجہ ہے کہ پھر واجپائی نے بیان چینج کر دیا تھا. 14 مئی 1998 بھارت نے اعلان کیا ایٹمی دھماکوں کا، اور 15 مئی 1998 کو واجپائی وزیر اعظم تھا، کہتا ہم پاکستان کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے. 28 مئی کو الحمدللہ ہم نے اعلان کر دیا. 29 مئی کی صبح واجپائی نے کہا وی آر ریڈی فار دا ٹیبل ٹاکس. دس از دا ڈفرنس. تو آج ان عالمی بدماشوں اور دہشت گردوں کی نگاہ ہماری اس ایٹمی صلاحیت پر ہے. اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے. یہ بیچتے چلے جاؤ گے تو بچے گا ہمارے پاس کیا؟ باقی تفسیر ہم کرتے رہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جب تک اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم نہیں کریں گے ہمارے معاملات نہیں سدھریں گے. ہم 4000 ارب روپیہ 4000 ارب روپیہ صرف سود کی مد میں ادا کر رہے ہیں اندرونی بیرونی قرضوں پر. یہ جنگ کریں گے تو نتیجے نکلیں گے ہمارے. دوسری بات،
ہمارے حکمرانوں کو بڑے متحرک نظر آتے ہیں، اور ان میں بعض دینی حضرات بھی بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ پنجاب کا حال آپ نے دیکھ لیا، اب وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت گرا دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ سب کو اس کی فکر ہے۔ لیکن جو ابھی تباہی بلوچستان کے اندر آئی، 150 افراد کی ہلاکت کا معاملہ، کتنی بستیاں اس میں ڈوب گئی ہیں، نہ حکمرانوں کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی شنید ہے کہ کوئی بات ان کے حوالے سے کی گئی ہو۔ یعنی اتنے ہم ہوس کے غلام ہیں اور کرسی اقتدار کے بھوکے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے بھوکے ہیں، اتنی بڑی آفتیں آ رہی ہیں، ہم سیاسی معاملات کے جوڑ توڑ کے اندر تو بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، مگر ہم یہ عوام کے حوالے سے متحرک ہونے کو تیار نہیں۔ اور جو کراچی میں بیت رہا ہے، بہرحال میں 17 سال وہ شادمان ٹاؤن کے علاقے میں جمعہ پڑھاتا رہا، اب یہاں پہ سلسلہ کچھ شروع ہوا، پچھلے جمعے ذکر آ چکا ہے، یہاں پہ کروڑوں روپیہ لگا ڈرینیج کے سسٹم کے اوپر، کیا حشر ہے یہاں پہ DHA میں، تو باقی شہر کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کلپ کروں اس ساری باتوں کو، ایک طرف ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رکھی ہے، اور اللہ کے عطا کردہ نظام عدل کو ہم نے 75 برس سے قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نمبر 2، ہم 75 برس سے یہی فرسودہ سڑا ہوا نظام، جس میں صرف چہرے بدلے، نظام نہیں بدلتا۔ ایک طرف دعویٰ کیا جاتا ہم تبدیلی لے آئیں گے، یہ کر دیں گے، اور پنجاب میں ایسے شخص کو لا کے بٹھانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں جس کو خود ڈاکو کہتے رہے، چور کہتے رہے، نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے۔ آخری نقطہ یہ ہے جو ہم بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں، اس عوام کو ہماری کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن کھڑے ہونے سے مراد توڑ پھوڑ اور یہ نعرے بازی فقط نہیں، ہم نے غداری کی ہے اللہ کے ساتھ، ہم نے 75 برس پہلے اللہ کا نام لے کر یہ ملک حاصل کیا، ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، اس لیے ہمارے معاملات سدھر نہیں رہے۔ لیکن یہ 75 برس کے بعد بھی ہمیں نقطہ سمجھ نہیں آ رہا، جب تک ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جب تک اس طرح پیش رفت نہیں کریں گے آپ اور ہم الٹے لٹک کر زمین کے اندر چلے جائیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں، ہماری عوام کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ذمہ داران کو اللہ کی طرف رجوع کا مطلب توبہ 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 کرنا نہیں، رجوع کا مطلب ہے حرام کو چھوڑو اور فرائض و واجبات پر عمل، اور اللہ کی شریعت کے احکامات کا اجتماعی سطح پر نفاذ، تب اللہ کی مدد آئے گی اور ہمارے حالات سدھریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔